صدر مملکت نے دستخط کر دیے، متنازع پی کا ترمیمی بل 2025 قانون بن گیا، صحافیوں کا ملک گیر احتجاج جاری۔ اسلام آباد میں مظاہرے سے خطاب میں پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ نے کہا، ہماری اگلی کال پورے ملک میں یوم سیاہ کی ہوگی، پریس کلبوں پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے۔ حکومت نے تحریک انصاف کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا جواب دے دیا، تحریری ڈاکیومنٹ اسپیکر کے حوالے۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے پی ٹی آئی کو جوڈیشل کمیشن سے انکار نہیں کیا، کمیشن کے متبادل خصوصی یا پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز دی۔ اسپیکر کی سربراہی میں موجودہ کمیٹی کو ہی پارلیمانی کمیٹی کا درجہ دینے کی سفارش کی گئی۔ اور یہاں مذاکرات نہیں، سرمایہ کاری کے لیے آیا ہوں۔ رچرڈ گرینل کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا گیا، نہیں خیال کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کوئی دباؤ ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ امریکی ارب پتی سرمایہ کاروں کے وفد کے سربراہ جینٹری بیچ کی اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو، کہا ٹرمپ اور موجودہ پاکستانی قیادت کی سوچ یکساں، پاکستان سے متعلق غلط فہمیاں دور کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکی سرمایہ کاروں کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات، سرمایہ کاری کے مواقع اور اقتصادی صلاحیت پر تبادلہ خیال۔ وفد نے کانکنی، معدنیات، قابل تجدید توانائی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی ظاہر کی، ٹیکنالوجی سمیت اہم شعبوں میں دلچسپی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کاروباری مواقع میں گہری دلچسپی پر وفد کا شکریہ ادا کیا۔ سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں، مزید ٹھنڈی، مثبت اور خیر کی ہوائیں پاکستان میں داخل ہو رہی ہیں، یہ ابتدا ہے پاکستان کی کامیابیوں کی، یہ ہوائیں اب چلتی رہیں گی۔ ویل ڈن پاکستان کے رونالڈو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری امریکہ روانہ ہو گئے۔ سابق وزیر خارجہ نامنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ناشتے میں شرکت کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی امریکہ کے بعد جرمنی جائیں گے۔ سردار ایاز صادق اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں ملاقات، صحافی نے پوچھا، کیا پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات بحال ہو سکتے ہیں؟ ایاز صادق نے جواب دیا، مذاکرات کی بحالی کا اپوزیشن اور حکومت کے اتحادی ہی بتا سکتے ہیں۔ میں 3 میں ہوں نہ 13 میں، بطور اسپیکر میری ذمہ داری ہے کہ ہر رکن سے اچھا تعلق رکھوں۔ مذاکرات کے دروازے ہم نے نہیں، حکومت نے بند کیے۔ 1 ماہ بات چیت ہوئی لیکن کوئی حل نہیں نکلا۔ حکومت نہیں چاہتی مذاکرات ہوں اور کوئی حل نکلے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، مذاکرات حکومت کی غلطی کی وجہ سے ختم ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی نے جمہوریت اور ملک کے لیے چانس دیا، ڈیل نہیں کی۔ خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پر مکمل اعتماد ہے۔ 8 فروری کو سوابی میں تاریخی جلسہ ہوگا۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا، جوڈیشل کمیشن بننے سے سچ سامنے آ جاتا اور حکومت ایک دن نہ چل سکتی۔ حکومت چاہ رہی ہے پی ٹی آئی کو انصاف ملے، نہ بانی کو۔ 8 فروری کے احتجاج کے لیے رہنماؤں کو ہدایات دے دی گئی ہیں۔ صدر مملکت نے دستخط کر دیے، متنازع پی کا ترمیمی بل 2025 قانون بن گیا۔ صحافیوں کا ملک گیر احتجاج جاری۔ اسلام آباد میں مظاہرے سے خطاب میں پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ نے کہا، صدر مملکت کے دستخط سے شہید بھٹو اور بے نظیر کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی، ہماری اگلی کال پورے ملک میں یوم سیاہ کی ہوگی، پریس کلبوں پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے، سرکاری تقریبات میں سیاہ پٹیاں باندھ کر کوریج کریں گے، پارلیمنٹ بھی ضرور جائیں گے۔ سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے ارشد انصاری کا کہنا ہے، ہر پلیٹ فارم پر متنازع پی کا ترمیمی بل کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے باہر بھی احتجاج ہوگا۔ سب سے زیادہ فیک نیوز سیاست دان پھیلاتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے ایوان میں جھوٹ بولنے والوں کو پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار کیا جائے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا، غیر آئینی اور کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ عدالت آ جاتا ہے۔ تنازع کی صورت میں فوری عدالت آنے کے بجائے ثالثی کی کوشش کرنی چاہیے۔ عدالتوں کو ہی انصاف کی فراہمی کا ذمہ دار نہیں سمجھنا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا 24 لاکھ کیس زیر التوا ہیں، 15 سے 20 ہزار ججوں کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی عدالت سے رجوع کر کے حکم امتناع حاصل کرے گا تو معیشت کیسے چلے گی؟ حکم امتناع اور ضمانتوں کی بنیاد پر قومیں ترقی نہیں کرتی۔
سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت۔ وزارت دفاع کے وکیل نے ملٹری ٹرائل کا ریکارڈ آئینی بینچ میں پیش کر دیا۔ جسٹس جمال خان منتقل نے ریمارکس دیے، یہ ریکارڈ تو اپیل میں دیکھا جانا ہے، ابھی جائزہ لینا مناسب نہیں ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا، ہم ٹرائل کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ آئینی بینچ کے 6 ججوں نے ٹرائل کا ریکارڈ وکیل کو واپس کر دیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریکارڈ کا جائزہ لیا اور کہا کہ 9 مئی واقعات کے ملزمان کا ملٹری ٹرائل بہت تفصیل سے چلایا گیا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تمام ریکارڈ پبلک کر دیا جائے؟ ملزمان کے کارنامے بے نقاب ہونے چاہیے۔ عدالت کی بار ایسوسی ایشنز کے وکلاء کو کل تیاری کے ساتھ آنے، خواجہ حارث کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا کو تبدیل کر دیا گیا۔ ڈی جی ایف آئی احمد اسحاق جہانگیر اور آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ ذوالفقار حمید کو آئی جی خیبر پختونخوا تعینات کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کے ڈیالہ جیل میں سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 3 ملزمان راجہ ناصر محفوظ، نوید عمر ستی اور سعد سراج کی بریت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ ایک اور گواہ خرم علی جاوید کا بیان قلم بند کر لیا۔ اے ٹی سی فیصل آباد نے 9 مئی کے 2 مقدمات میں عمر ایوب، شبلی فراز، کمل شوزب اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کر دی۔ سماعت 10 فروری تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی بریت کی درخواست دوسری عدالت منتقل کرنے کی استدعا مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس راجہ انعام امین منہاس کی وکیل کو مزید معاونت کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس 2 میں بریت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر اعتراض عائد کر دیا۔ سزا کے خلاف اپیلیں واپس کر دی، کہا اعتراض دور کر کے دوبارہ اپیلیں دائر کی جائیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں سرینا چوک انٹرچینج کا دورہ، 4 فروری کو 2 انڈر پاسز کے افتتاح کا اعلان کر دیا۔ رابطہ سڑکوں کی تعمیر کا کام بھی تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ سرینا چوک انٹرچینج پروجیکٹ 3 انڈر پاسز پر مشتمل ہے۔ 1 انڈر پاس پہلے ہی مکمل کر کے ٹریفک کے لیے کھولا جا چکا۔ صدر آصف علی زرداری کا چینی ہم منصب کو خط، پاک چین دوستی کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ کہا دوستی کے بندھن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ سے تبادلہ خیال کا منتظر ہوں۔ پاکستان ون چائنا پالیسی کی حمایت جاری رکھے گا۔ ون چائنا پالیسی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ صدر نے پاک چین تعلقات اور اقتصادی راہداری آگے بڑھانے میں چینی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے چینی سال نو کے موقع پر پیغام میں کہا، حکومت پاکستان اور عوام کی طرف سے چین کی قیادت اور عوام کو مبارکباد۔ شہباز شریف کا کہنا تھا، مل کر عالمی امن، خوشحالی اور ہم آہنگی کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ سانگھڑ میں 3 افراد کے قتل کے خلاف چوتھے روز بھی دھرنا جاری۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند، مقدمہ درج نہ ہونے پر وکلاء بھی سراپا احتجاج۔ ضلع بھر میں عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ، کہا وڈیرہ شاہی انسانی حقوق پامال کر رہی ہے، ورثہ کی مرضی کے مطابق ملزمان کو نامزد کیا جائے۔ پاکستانی نوجوان کی محبت میں کراچی آنے والی خاتون کا واپس امریکہ جانے سے انکار، ایئرپورٹ پر ہنگامہ آرائی، طیارے میں سوار نہ ہوئی، پرواز 36 منٹ تاخیر سے روانہ۔ امریکی قونصل خانے کی ٹیم کی ایئرپورٹ آمد، خاتون کو منانے کی کوشش ناکام، کہا خاتون نہ جانا چاہیں تو زبردستی نہیں کر سکتے۔ 33 سالہ خاتون کو 19 سال کے نوجوان سے سوشل میڈیا پر محبت ہوئی، 2 بچوں کی ماں 11 اکتوبر کو کراچی پہنچی تھی۔ پاک بحریہ کے جہاز یمامہ کا جدہ کا دورہ، 2 طرفہ مشق میں شرکت کی۔ جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے سعودی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پی این ایس یمامہ کا دورہ سعودی عرب سے تعلقات اور دفاعی تعاون مزید مستحکم ہوں گے۔ فلسطینیوں کی غزہ واپسی پر جذباتی مناظر، شمالی غزہ پہنچنے والے اپنے پیاروں سے مل کر رو پڑے۔ 1.5 سال بعد جڑواں بھائی ملے تو سجدہ شکر ادا کیا۔ 15 ماہ بعد ماں نے بیٹی اور نواسی کو دیکھا تو رو پڑی۔ صہیونی فورسز نے شمالی غزہ واپسی میں رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ بے گھر فلسطینیوں کو روکنے کے لیے فائرنگ، متعدد افراد زخمی۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اونروا کو غزہ میں آپریشن بند کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا وقت دے دیا۔
سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، امریکہ نے اسرائیلی فیصلے کی حمایت کر دی، پاکستان کی مخالفت۔ مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا پناہ گزینوں کے ادارے بند کرنے سے جنگ بندی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ انروا لاکھوں فلسطینی مہاجرین کے لیے امید کی کرن ہے۔ کینیڈا کی تحقیقاتی مشن نے بھارت کے گمراہ کن معلومات کو کینیڈا کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ بھارت گمراہ کن پروپیگنڈا مہم چلانے اور اپنے نیٹ ورک کے ذریعے غیر ملکی کمیونٹیز پر دباؤ ڈالنے میں ملوث رہا۔ بھارتی مداخلت کی کوششوں میں کینیڈا میں ہونے والے گزشتہ 2 انتخابات کے نتائج پر اثر نہیں پڑا۔ حکومتی ادارے تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں کمبھ میلے میں بھگدڑ مچ گئی، 40 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے حادثہ اس وقت پیش آیا جب بھیڑ نے رکاوٹیں توڑ کر اچانک آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ دم گھٹنے سے کچھ خواتین بے ہوش ہو کر گر پڑی، جس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی۔ چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا کام آخری مرحلے میں داخل ہو گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا پنڈی اسٹیڈیم کا دورہ، پویلین، وی آئی پی باکس اور گراؤنڈ کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا۔ اپ گریڈیشن کے کام پر اطمینان کا اظہار کیا، کہا کرسیوں کی تنصیب چند روز میں مکمل ہو جائے گی۔ طویل عرصے بعد پاکستان میں آئی سی سی کا ایونٹ ہوگا، میگا ایونٹ کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ آئی سی سی نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی، نعمان علی کی 4 درجے ترقی، 5ویں پوزیشن حاصل کر لی۔ ساجد خان کو بھی رینکنگ میں 2 درجے ترقی ملی، سعود شکیل کی 1 درجے تنزلی، بابر اعظم بھی 16 سے 19ویں نمبر پر چلے گئے۔ پاکستان کے خلاف شاندار پرفارمنس پر وارکن 16 درجے ترقی کر کے 25ویں نمبر پر آ گئے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی ٹکٹ فروخت کرنے والی ویب سائٹ کریش کر گئی۔ آن لائن زیادہ رش کے باعث فروخت عارضی طور پر روک دی گئی۔ میگا ایونٹ کے لیے ٹکٹوں کی آن لائن فروخت منگل کی دوپہر شروع کی گئی۔ چین میں نئے قمری سال کا شاندار جشن سے استقبال، ثقافتی رقص اور پرفارمنس نے شو کو 4 چاند لگا دیے۔ مزاحیہ خاکے، سنسنی خیز کرتب اور جدید ٹیکنالوجی کا دلچسپ مظاہرہ کیا گیا۔ فنکاروں نے ایسا رنگ جمایا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ اس سال کو سام کا سال قرار دیا گیا ہے۔